اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک تو بات کریں گے کہ نون لیگ کے حق میں 8 تاریخ کے بعد سے ابھی تک جو ہے وہ ووٹنگ جاری ہے۔ جو عام میڈیا پہ آ رہا ہے کہ فارم 45 اور 47 میں جو ہے وہ فرق ہے، اس فرق کا کیا مطلب ہے، اور آروز کے رزلٹ اور فارم 47 کے رزلٹ میں فرق ہو اس کا کیا مطلب ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور بے شمار حلقوں کی کن کن حلقوں میں جو ہے وہ رزلٹ کو چیلنج کر دیا گیا ہے، تو یہ باتیں جو ہم 2-3 جو اپنے طور پہ جو ہے اس سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ آروز جو ہے وہ بیشتر آروز کو پنجاب میں اور بلکہ آل اوور دا کنٹری جو ہے وہ یرغمال یا مقید کر دیا گیا، یا وہاں پہ انہوں نے لا انفورسنگ ایجنسی اور پولیس نے یرغمال بنا لیا تھا، بیشتر جگہوں سے جو شکایات آئی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے جو رزلٹ ہوتے ہیں، سب سے پہلے جو ہے وہ جو میں نے الیکشن 77 سے آن ریزلٹ دیکھے ہیں، 8 بجے رزلٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں، 11-12 بجے تیزی سے قومی اسمبلی کے، جب یہ سسٹم نہیں ہوتے تھے، آ جاتے تھے مینولی جو ہے لکھ کے۔ تو یہ ایک سسٹم کے تحت جو ہے ظاہر ہے کہ یہ دوسرا الیکشن ہے جس میں اس کو مینیج کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ مینیج کافی حد تک کر بھی لیا گیا۔ تو اس میں تو اس طرف ہم بعد میں آئیں گے، پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو فارم 45 ہے وہ کیا۔ فارم 45 یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں اگر 300 حلقے ہیں، قومی اسمبلی کے ایک سیٹ پہ اگر ایک حلقے میں 300 پولنگ اسٹیشن ہے، اس کے 300 فارم 45 بنیں گے، اور ایک حلقے کا ایک فارم 47 بنے گا۔ اچھا، فارم 45 وہ لوگ بناتے ہیں جو پولنگ کا معاملہ ہوتا ہے، ان کا تعلق جو ہے وہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ سے نہیں ہوتے ہیں، وہ مظلوم سے لوگ ہوتے ہیں، ان کو جو ہے ایک دن کے لیے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے یا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بائی اینڈ لارج جو ہے انہیں جو ہے وہ ٹھیک بناتے ہیں 80-90%۔ اس کے بعد جو ریٹرننگ افسر ہے، اس کو جا کے جو ڈسٹرکٹ ہے وہ ڈی سی یا اے سی تھا، اس کیس میں زیادہ تر ڈی سی تھے یا اے سیز تھے یا ایڈیشنل کمشنر تھے، جو بھی تھے، ان کو جا کے انہوں نے جمع کروانا ہوتا ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ وہ 300 کا ٹوٹل کا رزلٹ اناؤنس کرے۔ اچھا، پھر اس کے کنٹینٹس کیا ہوتے ہیں؟ فارم 45 میں یہ ہوتا ہے، مجھے 3-4 الیکشن جو ہے وہ کروانے کا موقع بھی ملا ہے، میں پولنگ ایجنٹ بھی رہا ہوں، اور ایک دفعہ کراچی میں ہوتے ہوئے قومی اسمبلی کی جو اسمبلی کی سیٹ پہ کسی کا میں چیف پولنگ ایجنٹ بھی رہا ہوں۔ فارم 45 میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ٹوٹل اس کا نام ہوتا ہے کہ کون سی جگہ ہے، ٹوٹل کتنے ووٹ تھے، ان میں سے امیدواروں کے نام، ان کے سمبل ہوتے ہیں، اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کس امیدوار کو کتنے ووٹ کاسٹ ہوئے، اس میں کس امیدوار کے کتنے ووٹ ریجیکٹ ہوئے، ٹوٹل کتنے ویلڈ ووٹ کتنے ہیں، چیننگ ووٹ کتنے ہیں، اور آخر میں پرسنٹیج۔ یہ ساری چیزیں ایک فارم 45 میں بنتی ہیں۔ پھر ان کو جو ہے اس کی جو سمری ہے یا اس کی جو کاپی ہے، اس کی ہر ایک کی سمری آلموسٹ جو ہے اس کی سمری ہوتی ہے کہ اگر ہر پولنگ اسٹیشن کے اوپر ایک امیدوار کو 300 پولنگ اسٹیشن ہے، کتنے ووٹ ملے ہیں، کتنے ریجیکٹ ہوئے، کیا پرسنٹیج ہے، یہ اس نے نگرانی ہوتی ہے، کس نے؟ آروز نے۔ اب پی ٹی آئی والوں نے یہ کمال کیا کہ انہوں نے اس کے اوپر اپنی بڑی لوگوں کی سوشل میڈیا پہ ٹریننگ کی کہ آپ نے فارم 45 جو ہے وہ ضرور لینا ہے۔ انہوں نے 45 فارم لے بھی لیے، اس کا جو ہے جب رزلٹ انہوں نے خود بھی کمپائل کیا۔ اب بعض جگہوں پہ تو یہ ہے کہ فارم 45 کا اور فارم 47 کا جو آروز نے بنایا ہے، ظاہر ہے ان کو کہیں سے ڈائریکشن آئی ہوگی، تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اس میں جمع تفریق کر دی۔ مثال کے طور پہ انہوں نے ٹوٹل کر کے اس کا پہلا یا آخری جو ہے 2-3 حلقوں میں یہ شکایت آئی ہے، جیسے خاص کر جو ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں، مجھے یہ بتایا گیا ہے، باقی جگہوں پہ کراچی میں ہمارے بہت لوگ ہیں، گلشن اقبال والی سیٹ جو ہے شارع فیصل اور اس میں جو عالمگیر خان ہیں، ان کے جو لوگ ہیں یا جو ان کے جو پولنگ ایجنٹ یا ان کے جو سپورٹر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈیجٹ ہٹا دیا گیا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ 1 لاکھ کا اگر فگر ہے، اس میں سے ایک پہلا یا آخری ڈیجٹ ہٹائیں گے، وہ ہزاروں میں فگر بن جاتی ہے، اور ہزاروں کی فگر کو ہٹائیں گے تو وہ سینکڑوں میں بن جاتی ہے، یا سنگل ڈیجٹ کے میں بن جاتی ہے۔ تو یہ صورتحال ہوئی ہے۔ تو دوسرا یہ ہوا ہے کہ بعض جگہوں پہ جو آروز ہیں انہوں نے رزلٹ 47 کا جو ہے پراپر کیا، جو اناؤنس ہوا ہے وہ اور ہوا ہے، یہ اور بھی بات ہے۔ تو اس طرح کے 10-15 حلقے اس طرح کے بھی سامنے آئے ہیں۔ اب بے شمار جن حلقوں کی جو ہے وہ اسلام آباد کے سارے حلقے، پنڈی کے سارے حلقے، لاہور پنجاب کے حلقے اور کچھ کراچی کے حلقے ہیں،
اس میں جو ہے وہ شعیب شاہین صاحب والا علی بخاری باد صاحب والا حلقہ ہے، علیم عادل شیخ والا ہے کراچی سے، سلمان اکرم راجہ، تہمینہ سلیم جنجوعہ، ریحانہ، امتیاز ڈار، بلاول بھٹو زرداری کا انہوں نے خود نہیں کیا ہے، کھوکھر صاحب نے کیا ہے. تو یہ جو ہے یہ تو چیلنج ہو گئے ہیں. ایک تو یہ اچھا ان میں یہ ہے کہ عدالتیں جو ہے انہوں نے اسٹے دینا شروع کیا، جس کا اسٹے ہوگا وہ اسمبلی کا وہ نہیں اٹھا سکے گا. بعض جگہوں پہ جو ہے ریکاؤنٹنگ بھی ہو رہی ہے. تو آروز نے یہ جو ہے آروز جو ہے یہ اتنے جو ہے جو ڈی ایم جی گروپ کے لوگ اتنے بدماش ہوتے ہیں اس ملک کو یہاں تک پہنچانے میں، جہاں اور لوگوں کا ہے 33% جو ہے ان کا بھی آقا ہے، انہوں نے بھی جو ہے یہ ڈی ایم جی گروپ کے لوگ ہیں، یہ ڈی سی 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 اور یہ اس میں پولیس والے بھی ایسے ہی ہیں. انہوں نے ارینجمنٹ ایسے کیے ہیں کہ انہوں نے جہاں پہ جو ہے جہاں پہ انہوں نے کرنی تھی دھاندلی وہاں کر دی، اور دو ڈوئل جو ہے وہ فارم ایشو ہے. نواز شریف صاحب کا جو منصرے والا حلقہ ہے ان میں بھی نواز شریف صاحب کے 2 قسم کے رزلٹ ہیں. تو اس چیز کو اس طریقے سے مینیج کیا گیا. ایک تو یہ ہوا، درجنوں جو ہے وہ حلقوں کے انتخابات چیلنج ہو گئے ہیں، اور بے شمار جگہوں پہ آج دوسرا تیسرا دن ہے، اور وہ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے 15 حلقوں کے ابھی تک الیکشن کے رزلٹ نہیں آئے. اچھا، اب جو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو غیر جانبدار صحافی ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ مثلا حبیب اکرم جنہوں نے 20,000 کلومیٹر سفر کیا، 100 سے زیادہ قومی اسمبلی کی نشستوں کے جو انہوں نے اسیسمنٹ کی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ 50 کے قریب حلقے پی ٹی آئی سے چھین لے گئے. اور پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے 70 سے 80 حلقے جو ہیں وہ چھین لیے گئے ہیں. اور جو ڈاؤن فال ہوا ہے اور جس طرح کی ٹرینڈ چلی تھی اس میں اگر 70-80 نہیں ہے تو 30-35 حلقے ہیں بھی. اور اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جاتے تو نون لیگ نے جو ہے پیپلز پارٹی سے پیچھے رہ جانا تھا. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور اس میں جو ہے اب ان کو نون لیگ والوں کو یہ سوچنا ہوگا، جو انہوں نے زبردستی کی ایک حکومت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں دھکے سے، اس کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی. اس کے بارے میں ہم ہم ڈسکس کریں گے دوسرے پروگرام میں. تو آروز کے بارے میں جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ جو ہے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے جی کہ ہمیں الیکشن کمیشنر کا ہمیں پتہ ہی نہیں آروز گئے کدھر ہے، یہ کس بیماری کی دوا تھی. یہ الیکشن کمیشنر یہ ایکچولی یہ ایک لمبی گیم تھی جس کا وہ ایک حصہ تھے، اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس سے ڈسٹینس کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ ہونا نہیں چاہیے تھا اس طریقے سے. تو اب جو فارم 45 کی بنیاد پہ اور 47 کی بنیاد پہ جو ہے یہ الیکشن جو ہے وہ انتہائی کنٹروورشل ہو گئے ہیں آروز کی وجہ سے. ایک طرف سے تو یہ ہے، دوسری طرف سے جو ہے وہ 71 سے زیادہ سیٹیں نہیں ہو رہی ہیں، پی ٹی آئی 103 تک پہنچ گئی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. موسٹ پرابیبلی جو ہے وہ یہ ایک لمبی جنگ چلے گی، اور پی ڈی ایم جیسی حکومت بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. اس کے لیے لاہور میں اجلاس جاری ہے، اس میں نیکسٹ اجلاس میں اس پہ بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.